ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ بہترین ہدیہ نقدی ہے، نقدی۔ کوئی پوچھے سب سے اچھا ہدیہ کیا ہے، تو حضرات نے لکھا ہے نقدی، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکے۔ اسے بھوک ہے 2 روٹیوں کی، آپ اس کو نیا سوٹ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ سوٹ دے رہے ہیں، فائدہ تو ہوگا، آپ کی ذات تک ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں صدقے پہ بہت کچھ سمجھانے والا ہے۔ مثلا صدقے کی کچھ چیزیں خاص کی ہوئی ہیں، نمک صدقہ کرتے ہیں، انڈا صدقہ کرتے ہیں، مرغی اور اگر وہ کالی ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ اب یہ بنائی ہوئی ہیں، خود سے چیزیں بنائی، بکرا ہو اور کالا ہو، اور بکرے کی سری وہ دینی ہے جو کالے رنگ کا بکرا ہو۔ اب ایسی کوئی صدقے میں قید نہیں ہے، آپ جو چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میں کسی کو دوں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، بس وہ صدقہ کرو۔ اگر تو ابئی یہ کر لے گا تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے اور تیری ساری پریشانیوں میں اللہ تجھے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں مانگنی ہوتی ہیں دعا میں، یا اپنی خطاؤں کی بخشش مانگنی ہے، اور یا اپنی دنیا آخرت کے جو مسائل ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا جو انسان کو اندر ہی اندر خیالات پریشان کرتے ہیں ان کے لیے بندہ مانگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ درود والا کام کر لے کہ پوری دعا میں جب بھی تو دعا کرے صرف میرے پہ درود پڑھ دے، تو تیرے سارے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے درود گناہوں کی بخشش ہے، درود گناہوں کا کفارہ ہے، جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا۔ یعنی یہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بیٹھ کے تسلی سے کوئی بندہ درود ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس نے پتھر کھائے، گالیاں برداشت کی ہیں، دشمنوں نے کیا کیا اذیت نہیں دی، مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، جس کی سفارش پہ جنت میں جانا ہے، جس کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، جو کہے گا یہ میرا امتی ہے تو جنت ملے گی، وہ اس کو یاد کر کے کوئی بیٹھ کے درود ہی نہیں پڑھتا۔ 2 ہفتے آپ اپنا ریکارڈ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے آخری دفعہ کب آپ کو یاد کر کے تسلی سے بیٹھ کے آپ کے لیے درود پڑھا۔ تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھ لیا کر، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ نماز پڑھ لیا کر، ان الحسنات یذہبن السیئات، تیری یہ نیکیاں تیری برائیوں کو مٹا دیں۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ گزشتہ جمعے پہ چند مکفرات عرض کی تھیں، جو گناہوں کا کفارہ، ایسے اعمال جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں وضو کا عرض کیا تھا، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، نماز کا انتظار کرنا، ناگواریوں کے باوجود وضو کرنا، پورا وضو کرنا۔ تو اس طرح مختلف کفارات کو پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، لیکن 2-3 کفارات ایسے تھے جن پہ تھوڑی تفصیل سے بات ہونا ضروری ہے، اس لیے میں نے ان کو بچا لیا کہ اس کو اگلے جمعے پہ عرض کریں گے، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو ارشاد چل رہا ہے، جس کی حدیث ہم نے سنی یا سنائی کچھ عرصہ پہلے اور اسی پہ ہم یہ جمعے چلا رہے ہیں، وہ حدیث یہ تھی، اتق اللہ حیث ما کنت،
آپ جہاں پہ بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر یقینی بات ہے جہاں انسان اللہ سے ڈرے گا، اس کے حکموں کو پورا کرے گا، جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں رکے گا، تو بیچ میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کر بیٹھے گا۔ تو اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے اور صاف کر دے۔ تو وہ جو نیکی گناہ کے بعد کرنی ہے، جو اس گناہ کو صاف کرے گی، یہ وہ کفارہ ہے جو گناہ کا کفارہ بنتا ہے۔ اور حدیث میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کفارات کے تذکرے میں ہم پچھلے جمعے پہ بھی بات کر رہے تھے اور اس جمعے پہ بھی، انہی کفارات میں سے 2-3 چیزیں عرض کرنی۔ ایک بہت بڑا کفارہ جو گناہوں کا بنتا ہے وہ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہے، کہ آپ علیہ السلام کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھا جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اجعل لک من صلاتی، میں دعا مانگتا ہوں تو دعا میں کچھ حصہ آپ کے لیے بھی مانگتا ہوں، درود پڑھتے ہوں گے تو میں کتنا حصہ دعا میں آپ پہ درود پڑھوں اور کتنا حصہ میں اپنی دعا مانگوں؟ پھر خود ہی کہنے لگے یا رسول اللہ الربع، 1/4 اگر میں دعا میں آپ پہ درود پڑھ دوں۔ تو آپ نے فرمایا ابی ان زدت لکان خیر، اگر کچھ بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اجعل النصف، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کر دیتا ہوں اور آدھا حصہ اپنی دعا رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان زدت لکان خیر، اگر اور بڑھا دو تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اجعل ثلثین من دعائی، میں دعا کے 2/3 یعنی 3 حصے آپ پہ درود کرتا ہوں اور 1 حصہ اپنی دعا کر لیتا ہوں۔ اگر یوں مقرر کر لوں تو آپ نے فرمایا ان زدت لکان خیر، اگر بڑھاؤ تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اجعل دعائی کلہ ذکرا لکا، یا رسول اللہ میں ساری دعا میں آپ کے لیے درود ہی مقرر کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا میں صرف آپ پہ درود پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ابی یہ کر لے گا تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے اور تیری ساری پریشانیوں میں اللہ تجھے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں مانگنی ہوتی ہیں دعا میں، یا اپنی خطاؤں کی بخشش مانگنی ہے، اور یہ اپنی دنیا آخرت کے جو مسائل ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا جو انسان کو اندر ہی اندر خیالات پریشان کرتے ہیں ان کے لیے بندہ مانگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ درود والا کام کر لے کہ پوری دعا میں جب بھی تو دعا کرے صرف میرے پہ درود پڑھ دے، تو تیرے سارے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے درود گناہوں کی بخشش ہے، درود گناہوں کا کفارہ ہے، جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو یاد کر کے درود پڑھنا یہ مستقل گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، ہم اس بحث میں بہت پڑھے ہیں کہ کون سا درود پڑھنا ہے اور کون سا نہیں پڑھنا، لیکن اللہ کی شان ہے پڑھتے ہم درود بالکل کوئی نہیں۔ الفاظ پہ جنگ چھیڑ لیے لیکن درود پڑھنے پہ کسی کا زور نہیں، حالانکہ صریح روایات موجود ہیں درود کے فضائل پہ، صحیح اور صریح روایات۔ مثلا آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ چکر کاٹتے ہوئے فرشتے دنیا میں ہر وقت موجود ہیں، وہ دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ یبلغونی عن امتی السلام،
میری امت میں سے جب بھی کوئی میرے پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود لے کے مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو دور سے بیٹھ کے درود پڑھتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ومن صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اور جو میرے پاس کھڑا ہو کے یا میری قبر کے پاس کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اب یہ صریح روایت ہے کہ فرشتے آپ سے فوراً یہ درود لیں گے اور آپ کی ذات اقدس کے پاس حاضر ہو کے ان کو پیش کریں گے۔ اور درود حضور کی خدمت میں علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہدیہ ہے امتی کی طرف سے۔ درود ہے کیا؟ دعا ہے نا، تو حضرت کو تو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ بڑوں کو ہدیہ اس لیے نہیں پیش کیا جاتا کہ بڑے کوئی اس کے محتاج ہیں، حضرت کو تو ہمارے درود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو فرشتے ہی اتنے ہیں پڑھنے کے لیے اور خود اللہ پڑھنے والے ہیں درود، تو پھر ہماری وہاں کیا اوقات رہ جاتی۔ تو آپ کی خدمت میں درود کا بھیجنا یہ آپ کی ذات کے لیے امتی کی طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکیں گے نہ ہماری نسلیں کر سکتی ہیں، تو یہ آپ ہماری طرف سے کچھ تھوڑا سا ہدیہ قبول فرما لیں۔ اصل تو امتی کا اپنے نبی سے تعلق ہے نا۔ تو آپ علماء نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کی زندگی بھر یہ عادت تھی کہ جب آپ کو کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو آپ بدلے میں یا ویسا ہی ہدیہ دیتے تھے یا اس سے بہتر ہدیہ دیتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ جب بھی کہیں سے کوئی زندگی میں ہدیہ تحفہ آیا تو آپ بھیجنے والے کے پاس یا ویسا تحفہ بھجواتے تھے یا اس سے بہتر بھجواتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے یہی عادت آج بھی حضور کی موجود ہے کہ جب امتی درود پڑھ کے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو بدلے میں ویسا ہی ہدیہ ملتا ہے یا اس سے بہتر ملتا ہے۔ تب امتی نے جب دعا پیش کی ہے تو بدلے میں حضور کی طرف سے بھی کیا ملے گی؟ دعا ملے گی۔ تو حضور کی دعا اگر مل جائے تو اس سے کوئی بہتر ہدیہ ہے۔ اور اپنے والدین پہ بہت بڑا احسان ہے درود پڑھنا۔ یہ بھی ایک علماء نے عجیب بات لکھی۔ درود کی اب وہ بحث اور طرف نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو اس پہ بہت ساری چیزیں عرض کروں۔ بڑی عجیب عجیب علماء نے دقائق لکھے۔ لکھا درود پڑھنا والدین کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ اچھا والدین پہ احسان کیسے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب فرشتے یہ درود آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو پڑھنے والے کے ساتھ اس کے والد کی نسبت کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن عمر فاروق نے یہ درود آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اب آپ کی خدمت میں اس بندے کا ذکر تو ہوتا ہی ہے جو درود پڑھنے والا ہے، ساتھ اس کے والد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی خدمت میں بار بار کسی کا ذکر آئے گا تو ظاہر ہے اس کا تعارف بن جائے گا۔ تذکرے ہونے سے تعارف بڑھتا ہے نا۔ اور اگر آپ کی ذات سے تعارف رہے گا تو کل قیامت میں شفاعت آسان ہو جائے گی۔ ہاں جی، اکثر ان سے ملاقات رہتی ہے، اکثر ان کے بارے میں بات چیت چلتی رہتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ان سے کچھ نہ کچھ ہمارا تعارف ہے۔ لیکن جہاں 2 ہفتے 3 ہفتے درود ہی کوئی نہیں پڑھتا، یعنی یہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بیٹھ کے تسلی سے کوئی بندہ درود ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس نے پتھر کھائے، گالیاں برداشت کی ہیں، دشمنوں نے کیا کیا اذیت نہیں دی، مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، جس کی سفارش پہ جنت میں جانا ہے، جس کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، جو کہے گا یہ میرا امتی ہے تو جنت ملے گی، وہ اس کو یاد کر کے کوئی بیٹھ کے درود ہی نہیں پڑھتا۔ 2 ہفتے آپ اپنا ریکارڈ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں
کہ میں نے آخری دفعہ کب آپ کو یاد کر کے تسلی سے بیٹھ کے آپ کے لیے درود پڑھا ہے۔ حالانکہ درود مستقل گناہوں کا کفارہ ہے۔ اصل تو میں کفارات کی بحث کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات کو یاد کر کے درود پڑھے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ جب درود پڑھتا ہے کوشش کرے اگلے دن اسی وقت میں بیٹھ کے درود پڑھے۔ تو اس میں سوال ہے کہ بھائی وقت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ کون سا کوئی فرض عبادت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے چونکہ جب یہ درود پڑھتا ہے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، تو اب ایک دن پیش ہوا، اگلے دن پیش ہوا، تیسرے دن پیش ہوا، تو جس گھڑی یہ پیش کرتا ہے کہیں حضور علیہ السلام انتظار نہ کرتے ہوں کہ فلاں امتی کی طرف سے آتا ہے، آج آیا نہیں، اور وہ انتظار آپ کے قلب اطہر پہ کہیں بوجھ نہ بنتا ہو۔ تو اس لیے جس دن درود پڑھا ہے اگلے دن کوشش کرے اسی وقت میں پڑھے تاکہ حضرت کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہر امتی سے تعلق ہے نا، اور اگر کسی مصروفیت سے لیٹ ہو جائے تو پھر کچھ اضافی پڑھ دے تاکہ وہ جو بوجھ گیا ہے اس کو کسی طرح صاف کیا جا سکے۔ اب کتنی دقیق بات لکھی ہے دیکھو۔ تو بہرحال درود شریف گناہوں کا بہترین کفارہ ہے اور بہترین ذکر ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی تاثیر طبیعت کو پریشان کرتی ہے تو وہ پوچھ کے کرنے چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کے کچھ نسخے ہم پوچھے بغیر استعمال نہیں کرتے، جو ہائپوٹینسی ہیں، بڑی جو اینٹی بایوٹکس ہیں یا بڑی دوائیاں ہیں وہ ہم پوچھ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لیتے رہتے ہیں، پیناڈول ہے اور کونسٹان ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ ہم لیتے رہتے ہیں۔ تو کچھ اذکار ایسے ہیں جو پوچھے بغیر، اجازت کے بغیر، مقدار متعین کیے بغیر نہیں کرنے چاہیے، تاکہ طبیعت پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ یا پریشانی بعد میں نہ ہو۔ بہت سارے ساتھی فضائل سن کے کچھ اذکار کو شروع کر دیتے ہیں، بعد میں دماغ پہ اثر کر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اب پریشان ہوتے ہیں چونکہ پوچھا کسی سے نہیں، بتایا کسی کو نہیں، بس خود سے ایک کو کام کو شروع۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہائی پوٹینسی دوائی خود سے ہی شروع کر دی۔ تو کتنی کھانی ہے، کب کب کھانی ہے، یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں نا، تو پتہ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ دوائیں ایسی ہیں جو اپنی ضرورت میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کچھ اذکار ایسے ہیں جس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے اور کچھ کسی سے پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں قرآن کی تلاوت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور تیسرا درود شریف ہے کہ انسان جتنا وہ پڑھتا رہے اس کا طبیعت پہ اچھا اثر ہے، برا کوئی نہیں۔ تو گناہوں کا بہترین کفارہ ہے درود شریف، اور جمعے کے دن خاص طور پہ آپ نے فرمایا میری امت کے درود سلام کو میرے پہ پیش کیا جاتا ہے، تو جمعے کے دن اس کا ضرور اہتمام رکھنا چاہیے۔ ایک دن ٹی وی بند ہو جائے کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ ایک دن اگر آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اپنی مصروفیت سے علیحدہ ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ علیہ السلام کا حق سمجھ کے تھوڑی دیر آپ کو یاد کر کے درود پڑھ لو، تو اس میں کیا ہو کہ وہ قیامت آئے گی، روٹی بند ہو جائے گی۔ تو 24 گھنٹے میں کچھ وقت خاص کر کے آپ کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھا جائے، یہ امتی پہ حضور کا حق ہے علیہ السلام۔ اور دوسرا کفارہ جو ہے گناہوں کے لیے وہ میرے عزیزو صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا۔ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ گناہ کو یوں مٹاتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث ہے، معاذ بن جبل کی روایت رضی اللہ عنہ۔ تو صدقہ کرنا، ہمارے ہاں صدقے پہ بہت کچھ سمجھانے والا ہے۔ مثلا صدقے کی کچھ چیزیں خاص کی ہوئی ہیں، نمک صدقہ کرتے ہیں، انڈا صدقہ کرتے ہیں، مرغی اور اگر وہ کالی ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ اب یہ بنائی ہوئی ہیں، خود سے چیزیں بنائی، بکرا ہو اور کالا ہو، اور بکرے کی سری وہ دینی ہے جو کالے رنگ کا بکرا ہو۔ اب ایسی کوئی صدقے میں قید نہیں ہے،
آپ جو چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میں کسی کو دوں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، بس وہ صدقہ کرو. اور صدقہ کرنے میں کوشش یہ ہو کہ اگلے کی ضرورت کی چیز اس کو دی جائے. اگلے کو ضرورت ہے دودھ کی، آپ اس کو نمک دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی چیز تلاش کر کے دیں جو اگلے کے فائدے میں ہو، اگلے کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ کو صدقے کا اجر بھی مل جائے گا، کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا اجر بھی مل جائے گا. اس لیے ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ بہترین ہدیہ نقدی ہے. نقدی، کوئی پوچھے سب سے اچھا ہدیہ کیا ہے تو حضرات نے لکھا ہے نقدی، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکے. اسے بھوک ہے 2 روٹیوں کی، آپ اس کو نیا سوٹ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ سوٹ دے رہے ہیں، فائدہ تو ہوگا، آپ کی ذات تک ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو صدقہ دینے میں جو اوٹ پٹانگ باتیں مشہور ہیں وہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں، حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں. اور کوشش کرے مصیبت آنے کے بعد صدقہ نہیں، پہلے صدقہ کرے. گاڑی لگتے لگتے بچ گئی، کہتا صدقہ کرو صدقہ کرو. اب صدقہ کیا کرنا ہے؟ چلو اچھا ہے، دے رہا ہے اللہ کے نام پہ، جو نکالتا ہے اچھا ہے نکالے، لیکن اصل صدقہ جو مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ مصیبت کے آنے سے پہلے تو صدقہ کرے. اور پھر صدقہ کرنے میں جو کھانا بچ گیا جی یہ صدقہ کر دو، جاؤ اتنے جا کے نوکراں نوں دے آ، جاؤ مدرسے جا کے دے آؤ، بچ گئی. اسی طرح کپڑے ہیں پہن کے وہ گھسنے پھٹنے والے ہو گئے، اب نظر آتا ہے کہ میں تو یہ پہن نہیں سکتا، تو کہتا ہے صدقہ کر دو. چلو بھائی صدقہ کر دو، ٹھیک ہے، اس پہ ہم منع تو نہیں کر سکتے، یا ہم یہ تو نہیں کہتے یہ صدقہ نہیں ہوگا، ممکن ہے کسی سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو، لیکن اصل جو مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ جب تو نے 4 روٹیاں لی ہیں تو 5ویں ایک تازی ساتھ لے کے کسی کو کھلا دے، بچا ہوا کھانا نہیں. بچے ہوئے میلے کچیلے بوسیدہ پھٹے والے کپڑے نہیں، کوئی ایک نیا سوٹ لے کے کسی کو دو تاکہ اس کو پہنے استعمال کرے، نمازیں پڑھے، تمہیں اس کا اجر ہی اجر ملے گا، ثواب ہی ثواب ہے. جب تک وہ نیک کام کرے گا اس کے جسم پہ دھاگا اس کپڑے کا موجود رہے گا، فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. تو صدقہ کرنا. اور ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرتا ہوں صدقہ کرنے میں، وہ یہ ہے میرے عزیزوں، ہم ادھر ادھر دیتے ہیں بہت زیادہ، اور ہمارے ہاں اب یہ بھکاری بہت آ گئے ہیں، پیشہ ور لوگ. دکان پہ بیٹھا ہے کاؤنٹر پہ، ایک آیا تو اس کو 2-4 سکے پکڑا دیے، پھر دوسرا آیا 2-4 سکے پکڑا دیے، تیسرا آیا 2-4 سکے پکڑا دیے. اس سے بھکاری بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مانگنے کی عادت ڈال رہے ہیں، اور بغیر حاجت کے مانگنا حرام ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو گویا آپ معاشرے میں حرام کو وجود دے رہے ہیں. اب آپ دیکھو نا، آپ جاؤ شہر میں بازار میں، آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، وہ اتنے زیادہ آتے ہیں، ایک آیا اس کو بھیجا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، حالانکہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے. آپ نے کتنے قصے کہانیاں سن لیے، ایسے مانگنے والوں کے پیچھے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو لاکھوں روپیہ پڑا ہوا. تو اس سے بیکاری پن بڑھ رہا ہے. یہ صدقہ مت کریں آپ حرام میں خدا نخواستہ تعاون کر رہے ہیں. جو حرام کرنے کا گناہ ہے وہی حرام میں تعاون کا گناہ ہے. اس کی بجائے جو آپ اللہ کے نام پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جمع کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا روزانہ کا. مثلا آپ کو پتا ہے میں ان مانگنے والوں کو کوئی 100-150 روپیہ روزانہ دیتا ہوں، آپ وہ 100-150 روک لیں، ان کو نہ دیں، تاکہ معاشرے میں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ بھکاری پن ختم ہو. اب تو یقین جانو اتنی شرمندگی ہوتی ہے، آپ حرم میں جاؤ طواف کرتے ہوئے وہاں پاکستانی مانگ رہے ہوتے ہیں.
مسجد نبوی سے سلام پھیر کے آپ نماز سے اٹھ کے باہر نکلو، وہاں مانگنے والے کھڑے، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو اب مستحق انہوں نے بنا لیا ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں۔ آپ کچھ وہ روک کے رکھ لیں، آپ جمع کرتے رہیں، مثلا روزانہ کا آپ 100 روپیہ سکے بنا کے 10 کا نوٹ بنا کے آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تو آپ یہ 100 روپیہ روک لو، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 30 دن کے 100 روپے جمع کرو تو وہ کتنے بن گئے؟ 3000 روپے۔ کسی غریب کے گھر میں راشن کیوں نہیں ڈالتے وہ 3000 کا؟ یہ فائدے کی چیز ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اصل جو صدقہ کرنے کا تھا وہ اپنوں کے اوپر لگانا ہے۔ سگی بہن مقروض ہے اور یہ باہر لوگوں کو دسترخوان بچھا کے ان کو کھانے کھلاتا پھر رہا ہے۔ سگا بھائی مقروض ہے اور یہ لوگوں کو دے کے بانٹتا پھر رہا ہے۔ اپنوں پہ صدقہ لگا کہ ایک صدقے کا اجر ملے گا، دوسرا خونی رشتوں کو جوڑنے کا ثواب ملے گا، اور رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی۔ یہ رشتوں کے جوڑنے کے وعدے اور فضائل ہیں۔ تو اس لیے اپنے ارد گرد پتہ کرو۔ میں اس کا اکثر ساتھیوں کو ایک نسخہ دیتا ہوں کہ ہم گھروں میں اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے ہاں عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو گھر میں بھائی بھی رہ رہا ہے، اس کی بیگم بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو اپنے بھائی کی بچوں کی فیس کیوں نہیں دیتا؟ بہترین صدقہ ہے۔ تو اپنے بھائی کا بجلی کا بل کیوں نہیں دیتا؟ بہترین صدقہ ہے، اور اس میں کسی مستحق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ کسی کو بھی 2 لگ جاتا ہے۔ جو ہم ہدیے دیتے ہیں شادی بیاہ پہ، 2000 دینا ہے، 5000 دینا ہے، کسی کی ولادت ہوئی وہاں پیسے دینے ہیں، یہ سب صدقات ہیں، اور یہ ہدایہ ہوتے ہیں جس کو ہم ہدیے کا نام دیتے ہیں، اور اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے معاملات میں کچھ احتیاطیں ہیں، وہ پوچھ کے، میں نے ویسے ممبر پہ کئی دفعہ عرض بھی کی ہیں، وہ پوچھ کے پھر کام کرنا چاہیے۔ عام صدقات کی بات کر رہا ہوں جو ہم اللہ کے نام پہ لگاتے رہتے ہیں، ان میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے قریبی لوگوں پہ خرچ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ گناہوں کا اچھا کفارہ ہے۔ تو کوئی کمی زیادتی ہو جائے اللہ کے معاملے میں تو فوراً انسان کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، اور حلال مال سے کرے، حرام سے کیے ہوئے صدقے ان کی کیا قبولیت ہوگی۔ اور آخری جو کفارہ ہے وہ یہ ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، جو سب سے بڑا کفارہ ہے، اور میں نے اب تک روک کے رکھا ہے کہ سب سے آخر میں اس کو بیان کروں گا جب کچھ حضرات موجود ہوں۔ کچھ لوگ چونکہ آخر میں آتے ہیں پھر پوری بات نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سب سے بڑا گناہوں کا کفارہ 5 وقت کی فرض نماز ہے۔ فرض نماز بہترین گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہ آپ نے فرمایا جعلت الصلوات الخمس کفارات لما بینہن، یہ جو تمہاری 5 نمازیں ہیں یہ ہر درمیانی حصے کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ یعنی ظہر پڑھی تو فجر تک سارا کفارہ ہو گیا، عصر پڑھی ظہر تک کفارہ ہو گیا، مغرب پڑھی پیچھے عصر تک کفارہ ہو گیا، عشاء پڑھی مغرب تک کفارہ ہو گیا، اگلی فجر پڑھی رات پوری بھی صاف ہو گئی۔ جو آدمی 5 نمازیں پوری کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اس کی کاپی صاف ہے، اس کی کاپی بالکل صاف ہے، یقین رکھے اس بات کا کہ کاپی صاف رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 فرض نمازیں پوری کرے۔ اللہ ہمت دے تو سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، جن کی سنتیں چل رہی ہیں وہ نفل کا اہتمام کریں، اور جن کے فرض چل رہے ہیں وہ سنت کا اہتمام کریں، اور جن کے تکبیر اولیٰ چل رہی ہے وہ اپنے فرض کا اہتمام رکھے۔ تو یوں ہر بندہ اپنے سے اگلے درجے کو پورا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ بہترین کفارہ ہے۔ آپ نے فرمایا مؤذن اذان دیتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹے اٹھ جا، وضو کر، نماز پڑھ، اور اس آگ کو بجھا لے جو تو نے اپنے گناہوں سے جلائی ہے۔ آدم کا بیٹا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے پچھلی نماز تک کے سارے کام صاف کر دیتا ہے۔
لو ان ارأيتم لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ايبقى على جسده من درن، کیا رائے رکھتے ہو اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے دروازے سے نہر گزرتی ہے، روزانہ 5 دفعہ اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ اور کہا رسول اللہ کچھ نہیں بچے گا، اس کا جسم میل سے پاک ہوگا۔ آپ نے فرمایا کذالک الصلوات الخمس، تمہاری 5 نمازیں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ دخلت بستانا، میں ایک باغ میں داخل ہوا، فوجدت بها امرأة، مجھے وہاں ایک عورت مل گئی، ففعلت بها ما يفعل الرجل بالمرأة غیر انی لم اجامعها، میں نے اس خاتون کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو ایک اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے، سوائے اس کے کہ میں نے کوئی صحبت والا کام نہیں کیا۔ اب آپ میرے پہ حد جاری کر دیں، میں گناہ کر کے آیا ہوں، میرے بارے میں کوئی حکم جاری کریں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، رسول اللہ کوئی حل دیں، آپ خاموش ہو گئے۔ وہ کافی دیر پوچھتا رہا، آپ خاموش رہے۔ آپ کی عادت تھی جب تک وحی نہیں آتی آپ جواب نہیں دیتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی آئے گی تو آپ بات کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ نے اچھا بھلا پردہ ڈالا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی آگے بتانے کی؟ تو وہ شخص اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلے تو وحی آئی اور آپ نے فرمایا اس کو ردوہ علیہ، اس کو واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ میں نے قصہ رات بھی ابھی تفسیر ابن کثیر میں پڑھا۔ آپ نے کہا اس کو واپس لاؤ، واپس لائے تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھ لیا کر، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ نماز پڑھ لیا کر، ان الحسنات یذہبن السیئات، تیری یہ نیکیاں تیری برائیوں کو مٹا دیں گی۔ یہ ہے نماز 5 وقت کی، دن کے دونوں اطراف میں نماز کون سی ہے؟ فجر کی اور عصر کی 2 نمازیں۔ وزلفا من اللیل، میں سمجھ رہا تھا کوئی اس پہ تہجد پڑھنی پڑے گی یا لمبی چوڑی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی میں نے رات تفسیر دیکھی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز تو پڑھنی، تو آپ نے قرآن نے کہا ان الحسنات، یہ 3 نمازیں تیری ہو رہی ہیں تو تیری یہ نیکیاں تیرے گناہوں کو صاف کر دیں۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز کو اہتمام سے پڑھا کرو۔ اتنی قیامت کوئی نہیں آئی، اتنی مصروفیت کوئی نہیں ہے ابھی، اتنے ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں کہ اگر ہماری ایک نماز کے لیے وقت نہیں ہے تو میرا گاہک خراب ہو جائے گا، میرا سودا خراب ہو جائے گا، میرا وقت چلا جائے گا، جی میرے کول ٹائم کوئی نہیں، جی میں پانی لانا ہے، جی میں گوڈی کرنی ہے، جی میں کھاد پانا ہے، جی میں ہل پانا ہے، ہماری یہ عذر ہے۔ تو یہ 15-20 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر نماز کے لیے نکل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صرف ہم نے عذر بنائے ہوئے۔ پنجابی میں بات تھوڑی سخت ہے، وہ کہتے ہیں من حرامی تو ہوجتے پھر بہت بندہ کر لے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو میرا ٹائم نہیں ہے جی، اور میرا وقت نہیں ہے جی، مفتی صاحب آپ پڑھ آئیں جی، میں ابھی فارغ نہیں ہوں جی۔ اب کوئی بات نہیں، بس صرف دماغ اندر سے تیار نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کے اہتمام پہ رکھنا، یہ بہترین گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی